بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو تھیوری آف آٹومیٹا میں جو لیکچر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فینائٹ آٹومیٹا۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جو ہے ایف اے کو جو انیشیل کنسیپٹ سے وہ ہم نے دیکھے تھے کہ آپ کے پاس جو اسٹیٹس ہوتی ہیں، ٹرانزیشنز ہوتی ہیں، اور آپ کے جو لیٹرز ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے بیسک کنسیپٹ دیکھے تھے۔ اور دوسرا ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ہر اسٹیٹ پہ دو ٹرانزیشن ہونی چاہیے ڈفرینٹ لیٹرز کی۔ یہ فینائٹ آٹومیٹا کی ایک پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر اسٹیٹس پہ دو ٹرانزیشن کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ لینگویج بنانے جا رہے ہیں اس کے تمام اسٹرنگس، ہر طرح کا جو اسٹرنگ ہے وہ اس ایف اے میں ایکسیپٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ہم کچھ اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ ایکچولی آپ کو ریگولر ایکسپریشن گیون ہو تو آپ نے اس کا ایف اے کیسے بنانا ہے، یا آپ کو ایف اے گیون ہو تو اس کا اپنے ریگولر ایکسپریشن کیسے بنانا ہے۔ وہ ریگولر ایکسپریشن کیسے بنائیں گے جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس سے کس طرح کے ورڈز بن سکتے ہیں، تو آپ کے لیے ریگولر ایکسپریشن بنانا بڑا آسان ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیں، سب سے جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو بیسک ریگولر ایکسپریشن ہوتا ہے وہ آپ کا اے پلس بی اسٹیرک ہوتا ہے، اے پلس بی اسٹیرک۔ اچھا، اب اے پلس بی اسٹیرک سے آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس سے کس طرح کے ورڈز بن سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے نل اسٹرنگ بھی ایکسیپٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایف اے میں جب آپ کو اب آپ نے ایف اے بنانا ہو، اس میں نل بھی لازمی ایکسیپٹ کرانا ہو، تو آپ کی جو انیشیل اسٹیٹ ہوتی ہے وہی فائنل اسٹیٹ بھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے وہیں سے سٹارٹ لیا اور وہیں سٹاپ کر دیا، مینز کہ نل بھی، نل مینز کہ نو اسٹرنگ، آپ نے کوئی اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو یہاں آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایک اسٹیٹ بنائی ہے اور اسی اسٹیٹ کو پلس مائنس کر دیا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا ایف اے ہے یہ نل اسٹرنگ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اب اے پلس بی ہول اسٹیرک کا مطلب ہے نل کے علاوہ باقی تمام اسٹرنگ، سنگل اے، سنگل بی، ملٹیپل بی، یا اے بی بی اے بی۔ تو اس کے لیے آپ نے دیکھیں اوپر آپ نے اس اسٹیٹ کے اوپر ایک لوپ لگایا ہے، اور اے کوما بی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹرنگ جو ہے ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ تو اب آپ جو ہے کسی قسم کا بھی اسٹرنگ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے ملٹیپل ایز لینے ہیں تو آپ اے میں بار بار موو کریں، لوپ میں جائیں گے، یا ملٹیپل بی لینے ہیں تو ملٹیپل ٹائپ بی، یا پھر اے بی بی اے، جو بھی آپ اسٹرنگ اس سے ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہے کہ دیکھیں اس اسٹیٹ پہ آپ کی کتنی ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں۔ اس اسٹیٹ پہ آپ کی دو ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں، اے اور بی کی۔ تو آپ کے پاس الفابیٹ میں دو لیٹرز ہیں، اے اور بی، تو اس سے جو آپ کی ایف اے کی کنڈیشن ہے وہ بھی فلفل ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے اوپر دیکھیں ایک اور یہ دیکھیں ایک اور ایف اے بنایا گیا، یہ بھی اے پلس بی اسٹیرک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ ڈایاگرام ہے۔ لیکن ایکچولی وہی جو تمام اسٹرنگس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام یہ ایف اے ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اب اوپر میں دیکھیں آپ نے دو اسٹیٹس بنائی ہیں، پہلی اسٹیٹ میں آپ نے اس کو انیشیل بھی بنا دیا، فائنل بھی بنا دیا، کیا مطلب اب اس میں نل بھی ایکسیپٹ ہوگا۔ پھر آپ نے ایک ٹرانزیشن کی اے اور بی کی، اور آپ دوسری اسٹیٹ جو ہے فائنل اسٹیٹ ہے وہاں پہ پلیس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اے بھی ایکسیپٹ کرے گا اور بی بھی ایکسیپٹ کرے گا۔ پھر آپ نے اس کے اوپر بھی آپ نے اے کوما بی، کیونکہ اے اور بی کا لوپ، اس کا مطلب ہے آپ کئی نمبر آف ایز، ملٹیپل بیز، اے بی بی اے، یہ سارے کے سارے کمبینیشن آپ ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ایف اے ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اے پلس بی ہول اسٹیرک کو۔ تو یہ دیکھیں کہ اب یہ دونوں ایف اے جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایف اے جو ہیں وہ ایکویلنٹ ہیں، کہ مینس کہ ان کا ریگولر ایکسپریشن ایک ہے، لینگویج سیم ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اب جو دوسرا ایف اے ہے اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہر اسٹیٹ پہ دیکھیں دو دو ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں، جو لیفٹ پہ ٹرانزیشن اے اور بی کی ہو رہی ہے، اور دوسری جو آپ کی اسٹیٹ ہے پلس والی، ادھر بھی اے اور بی کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو یہ ایف اے ہے یہ بالکل ویلڈ ایف اے ہے، اور جو ایف اے کی بیسک پراپرٹیز ہیں اس کو بھی فلفل کر رہا ہے، اور جو آپ کا ریگولر ایکسپریشن میں تمام ورڈز ہیں کسی طرح کا ورڈ بھی وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ تو بالکل سمپل قسم کے ہو گئے۔ اچھا، یہ اس کی ڈفرینٹ جو ایگزامپل ہیں نا وہ آپ لوگ دیکھیں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا کلیئر ہوگا کہ ایکچولی اس میں جو ہے آپ کے
فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ جو آپ کا ایف اے ہے، یا اس کے اوپر چلے جائیں، یہ والا ایف اے. اب یہ جو ایف اے ہے یہ کیا کہتا ہے کہ اس کا ریگولر ایکسپریشن کیا ہے کہ آپ نے تمام اسٹرنگ بنانے ہیں کنٹیننگ ڈبل اے. اب کنٹیننگ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا، کنٹیننگ ڈبل اے کا ایکسپریشن، ریگولر ایکسپریشن کیا بنتا ہے کہ ڈبل اے آپ نے درمیان میں پلیس کر دیا، اور رائٹ پہ بھی کوئی بھی اسٹرنگ ایکسیپٹ ہوتا ہے، اور لیفٹ پہ بھی کوئی اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو سکتا ہے. اب اچھا، اب جب آپ اس کا ایف اے بنائیں گے تو اب ایف اے میں آپ کیا کام کرتے ہیں کہ اب آپ نے ڈبل اے ایکسیپٹ کروانا ہے. تو سب سے پہلے ڈبل اے کا دیکھیں کہ آپ نے انیشیل اسٹیٹ بنائی، ایک اسٹیٹ بنائی اور دوسری فائنل اسٹیٹ بنائی. تو یہ سب سے پہلے ڈبل اے ایکسیپٹ کروایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ڈبل اے سے پہلے ملٹیپل بیز آ سکتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ اس کے شروع میں اے پلس بی اسٹیرک لگا ہوا ہے. تو ملٹیپل بی کے لیے آپ نے یہاں پہ آپ نے بی کا لوپ لگا دیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں ملٹیپل اے سے پہلے اے بی اے بی اے بی اس طرح کی کوئی اسٹرنگ ایکسیپٹ کروانے ہوں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ یہ جو دوسری اسٹیٹ ہے ادھر سے آپ ایک ٹرانزیشن پہلی اسٹیٹ کی طرف لے آتے ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اے بی اے بی اے بی اس طرح کے تمام اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں. تو اب لاسٹ ڈیٹ پہ دیکھیں کہ آپ نے ڈبل اے کے بعد ایٹ دی اینڈ اے پلس بی اسٹیرک، یعنی ایٹ دی اینڈ جب ڈبل اے ایکسیپٹ کروا لیں اس کے بعد کوئی بھی اسٹرنگ جو ایکسیپٹ کروانا ہے تو آپ نے اسٹیٹ 3 پہ آپ نے اے بی کا لوپ لگا دیا. اور یہ اے بی کا لوپ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اے پلس بی اسٹیرک کو. اب آپ اوپر جو ریگولر ایکسپریشن ہے کوئی بھی اسٹرنگ آپ وہاں سے لیں تو یہ والا ایف اے آپ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اچھا، اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں یہ ویلڈ ایف اے ہے بھی یا نہیں ہے. فار ایگزامپل دیکھیں اسٹیٹ 1 پہ آپ دیکھیں کتنی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، یہاں پہ 2 ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، اے کی اور بی کی. اسٹیٹ 2 پہ دیکھیں کہ یہاں کتنی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، یہاں پہ بھی اے کی ہو رہی ہے اور بی کی ہو رہی ہے. اسٹیٹ 3 پہ دیکھیں یہاں پہ بھی 2 ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ایف اے کی پراپرٹی ہے بیسک وہ بھی فلفل ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ریگولر ایکسپریشن سے آپ کوئی بھی اسٹرنگ بناتے ہیں تو بھی یہ ایف اے ایکسیپٹ کر رہا ہے. لائک وائز یہ ایف اے دیکھیں یہاں پہ اب آپ کے پاس 00 اور 11 یعنی کنٹیننگ 00 اور 11. تو یہ آپ نے 00 پلس 11 درمیان میں ریپلیس کر دیا، اور اس کے لیفٹ پہ اور رائٹ پہ کوئی بھی اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو سکتا ہے. تو اس کا بھی ریگولر ایکسپریشن دیکھیں، اور اس میں بھی وہ غور کریں کہ ہر طرح کا جو ہے ورڈ ہے اوپر کے ریگولر ایکسپریشن جو جنریٹ ہو سکتا ہے یہ ایف اے اس کو بھی جنریٹ کر رہا ہے. اور ہر جو آپ کی اسٹیٹ ہے اس کی جو بیسک پراپرٹی ہے کہ ہر اسٹیٹ پہ 2 ٹرانزیکشن اور 2 ڈفرینٹ ٹرانزیکشن ڈفرینٹ لیٹر کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، وہ بھی ہو رہی ہیں. تو یہ آپ نے ایف اے دیکھ لینا ہے. اس کے بعد یہ ٹریپل اے والا یہ بھی دیکھ لینا ہے. اور اس کے بعد یہ ایون لینگویج والا اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ ایون لینگویج کا کیا مطلب تھا کہ آپ کا جو کوئی بھی اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو اس میں نمبر آف ایز اینڈ نمبر آف بیز ایکول ہونا چاہیے. یہ اس کا ریگولر ایکسپریشن بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اور اس کا جو ایف اے ہے، ایف اے جو ہے نا اس کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوپر ہول اسٹیرک لگا ہوا ہے تو نال ایکسیپٹ ہو رہا ہے، تو آپ نے انیشیل اور فائنل اسٹیٹ سیم بنا دی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے ڈبل اے ایکسیپٹ کرنا ہے، 4 اے کا ایکسیپٹ 6 اے کا ایکسیپٹ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں جو لیفٹ پہ لوپ لگا ہوا ہے وہ آپ کا ایکچولی ڈبل اے 4 اے 5 اے. اب آپ نے ملٹیپل بیز کرنے ہیں ایون میں تو اوپر دیکھیں لوپ لگا ہوا ہے، سب سے اوپر دیکھیں تو وہ کر رہا ہے. پھر آپ نے بی اے کرنے ہیں یا اے بی کرنے ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں ایکسیپٹ ہو رہے ہیں. یہ اس کو آپ ذرا رن کر کے دیکھیے گا کہ ادھر سے آپ کو اسٹرنگ بنائے ہیں اور اس سے دیکھیں گے کہ وہ ایکچولی یہاں سے آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو اس ریگولر ایکسپریشن کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا. کوشش کریں گے کہ جو لاسٹ والا ہے ایون لینگویج کا اس کو ہم کلاس میں جو فزیکل کلاس ہوگی اس میں تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیں. اچھا، یہ باقی ریگولر ایکسپریشن بھی آپ نے دیکھنے ہیں سارے. اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کے لیے فردر اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ایکسرسائز بھی رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کے اس میں فردر مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کی ایکسرسائز کے لیے کہ آپ نے دیکھیں یہاں پہ فار ایگزامپل ریگولر ایکسپریشن صرف اے ہے، صرف اے ایکسیپٹ کروانا ہے. تو کیو ناٹ سے Q1. اب Q1 ایکچولی یہ جو ڈبل سرکل ہے یہ فائنل اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہ جو آپ نے ایرو لگا دیا ہے یہ آپ بیسیکلی
انیشل اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ ریپرزینٹ کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہیں کہ فائنل اسٹیٹ کو بعض اوقات آپ ڈبل سرکل میں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ ایرو لگا رہے ہوتے ہیں اور کبھی آپ مائنس کا سائن لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے اے ایکسیپٹ کروا لیا ہے, صرف اے. باقی نیچے یہ والی جو اسٹیٹ ہے, نیچے آپ نے اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, یہ کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایف اے میں ہر اسٹیٹ پہ 2 ٹرانزیکشن ہونی چاہیے. تو آپ نے یہ جو بی ہے یہ نیچے آپ نے موو کرا دیا ہے. اس کو بیسیکلی آپ ڈیڈ اسٹیٹ کا نام دے رہے ہوتے ہیں. ڈیڈ اسٹیٹ کا کیوں نام دے رہے ہوتے ہیں کہ بی آپ نے یہاں پہ تھرو کرا دیا, تو یہ اب بی جو ہے, یہ بی جو ہے فائنل اسٹیٹ کی طرف موو نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہوگا کہ بی والے سارے اسٹرنگ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو رہے ہوں گے. تو یہ آپ نے Q2 پہ اے اور بی کا لگا دیا, اور اوپر سے پھر آپ نے Q1 سے جو ہے بی جو ہے نیچے لے آئے. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہی اگین وہ آپ کو بات بتائی تھی کہ ہر اسٹیٹ پہ 2 ٹرانزیکشن ڈفرینٹ لیٹر کی ہونا ضروری ہے. تو اس ایف اے کی ریکوائرمنٹ پورے کرنے کے لیے آپ نے اوپر سے اے تو ایکسیپٹ کروا لیا, لیکن جو ہے آپ نے بی کو جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں, تھرو کر رہے ہیں. اور Q2 پہ بھی 2 ٹرانزیکشن ہونی چاہیے, تو یہاں اے اور بی کی. اور Q1 پہ بھی کیونکہ 2 ٹرانزیکشن ہونے چاہیے, تو آپ نے اے اور بی کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ آپ نے ڈیڈ اسٹیٹ میں تھرو کر دی ہے. اسی طرح بالکل آپ دیکھیں اگلے اسٹیٹ میں دیکھیں کہ آل ورڈ اسٹارٹنگ ود اے. تو یہ ریگولر ایکسپریشن آپ کو پتہ ہے. تو آپ نے کیا کیا Q0 سے اے سے اسٹارٹ لے رہے ہیں, اور Q1 پہ جو فائنل اسٹیٹ ہے وہاں اے اور بی کا لوپ لگا رہے ہیں. یہ تو آپ نے کر لیا, لیکن Q0 پہ بی کی بھی ٹرانزیکشن ہونا ضروری ہے. تو آپ اس کے لیے ایک ڈیڈ اسٹیٹ Q2 یوز کر رہے ہیں, اور اس پہ جو ہے آپ اے اور بی کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور بی نیچے تھرو کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کا ویلڈ ایف اے ہے. اس طریقے سے باقی ایگزامپل آپ کو یہاں پہ دی گئی ہیں, آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. اور اگر کوئی چیز آپ کو کلیئر نہیں ہوتی تو پھر ہم نیکسٹ جو ہے آپ کی فزکس کلاس ہوگی, اس میں اگر آپ کو کوئی کویشچنز ہوں گے تو ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کلاس میں بتا دیا تھا کہ یہ ٹاپک تھوڑا سا مشکل ہے, کنسیپچول ہے, سمجھنا اس کو کہ ایکچولی آپ کو ایک ریگولر ایکسپریشن آپ نے تمام طرح کے اسٹرنگس بنانے ہیں. تو پہلے تو آپ کو پتہ ہو کہ تمام طرح کے اسٹرنگ سے کیا مراد ہے, کہ کس طرح کے فار ایگزامپل اسٹرنگ ہو سکتے ہیں. سمپل اسٹرنگ کون سا ہو سکتا ہے, اے سے اسٹارٹ ہونے والے, بی سے اسٹارٹ ہونے والے, یا اے پہ اینڈ, اگر اے پہ کس طرح کا اسٹرنگ ہو, اینڈ پہ کس طرح کے اسٹرنگ ہو سکتے ہیں. یہ سب تمام آپ جب اسٹرنگ بنا لیتے ہیں, پھر اس کو دیکھتے ہوئے جب آپ ایف اے بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بنانا آسان ہوتا ہے. تو یہ آپ نے مختلف ایف اے کی پریکٹس کرنی ہے, ان کو سمجھنا ہے. اور یہ چیزیں اگر آپ کی کلیئر ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے مشکل ٹاپک جو آپ کا اس سبجیکٹ کا ہے وہ آپ نے کلیئر کر لیا, تو باقی جو آپ کے ٹاپکس آنے والے ہیں وہ پھر آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باقی چیزیں ڈسکس کریں گے. اوکے جی, اللہ حافظ.